اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے بندے جن کو خدا نے یہ توفیق دی کہ وہ رحم ہو ان کے اندر، بہرحال ان سب سے زیادہ رحم خود خدا کے اندر ہے۔ جیسے اکرم الاکرمین، جیسے رعوفیت میں وہ سب سے زیادہ ہے، تمام خوبیوں میں، تمام اچھائیوں میں خدا جو کچھ اپنے بندوں کو عطا کر رہا ہے، تمام ان خوبیوں میں خود خدا تمام بندوں سے بہتر ہے۔ انہی میں ایک چیز رحم ہے۔ وہ بھی وہی جیسے باپ اپنے بچے کے لیے رزق لاتا ہے کہ نہیں لاتا ہے، خدا اس باپ سے اور دیگر سے بہت بہتر ہے، خیر الرازقین ہے۔ تمام خوبیوں میں خدا سب سے بہتر ہے۔ حج واجب اس کے لیے اگر پیسہ ہے اس کے پاس تو اس کے لیے حج دینا پڑے گا، بڑے بیٹے کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر وصیت کی ہے اس نے تو وصی کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس نے وصیت نہیں کی ہے تو پھر یہ تمام وارثوں کے اوپر ہے۔ همه ورثه است. بله ببینید به اصطلاح دیکھیے اصطلاح ہے، اصول میں ایک ہمارے پاس ایک ضد خاص ہے، ایک ضد عام ہے۔ وقتی که قرآن نے جب کہا کہ نماز قائم کرو طلوع شمس سے لے کے غسق اللیل تک، یعنی ظہر سے لے کر رات آنے تک نماز قائم کرو، تو واجب ہے، موسع ہے البتہ۔ واجب موسع ہے. وقت این تو ایک اس پہ حکم ہے یک اور ایک امر مناہی ہے۔ و یک نہیں کیا ہے؟ یعنی اس کو نماز کو نہ چھوڑے۔ ترک این صلاة. اقیم الصلاح کا مطلب ہے دو کام، صلاة دو تا چیز داره. ایک یہ کہ نماز پڑھو، یکی میگه نماز دوسرا یہ کہ نماز کو ترک یکی نہ میگه کرو۔ ترک نماز یہ دو چیزوں میں نکن. ظاہر ہو رہا ہے معنی اس در کے، دو تا چیز داره. لیکن کیا یہ اما آیا اس پہ بھی ظاہر ہے کہ کھانا نہ کھاؤ، غذا نخور، جھاڑو نہ دو، جارو دکان نہ ندار، کھولو، کاسبی نہانے نہ نکن، جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ حموم یہ ضد نرو. خاص ہے، اینا ضد خاص یعنی اگر هست. کوئی نماز یعنی کے اگر وقت کسی نماز وقت نہ پڑھے، نماز دوسرا کوئی نماز کام کرنے نخون لگے، یه کوئی اور عبادت عبادت کرنے، دیگه تو کیا انجام وہ بده، عبادت باطل ہو جائے اون گی؟ عبادت کیونکہ نہیں ہے، باطله نہیں یا باطل نہیں ہے۔ نهی داره؟ نه باطل نی. اگر کسی رفت مسجد، اگر کوئی انسان دید مسجد جائے مسجد یه جاش اور متنجسه، وہاں اس نے دیکھا کہ مسجد واجب متنجس ہے، فوریه اس پر واجب ہے که کہ اگر فوراً میتونه مسجد کو آب پاک بگیره کرے۔ بس. ظہر کا وقت بھی ہے، ظهر هم هست، نماز اما واجب نماز فوری نہیں ہے، نماز فوری اولا میتونه مستحب ہے۔ اول وقت مستحب. اگر اس نے مسجد این کو اگر پاک نہیں مسجد کیا آب اور کر نکشید سکتا و تھا میتونست اور آب نماز بگیره ظہر اور سے پڑھ لی، و کیا اس کی نماز نماز ظہر ظهر باطل ہے؟ هست خون نمازش کیونکہ باطله. نہیں ہے اگر ضد نهی خاص از سے، نہیں ضد خاص هست باطل نہیں اس کی نه نماز۔ باطل نی. همین عصیان به اصطلاح ضد میں اس کو ضد عام اصطلاحا کہتے ضد عام ہیں۔ بگیریم. نماز پڑھو نماز یعنی نماز کو بخون ترک نہ کرو، یعنی ترک نماز مسجد نکن. کو پاک مسجد کرو آب یعنی اس بگشت اس یعنی کو پاک ترک نکن، کرنے کو ترک نہ کرو۔ نه که نماز نخون تا نهی باشه، تا نمازش البتہ باطل باشه. بعض نے یہ بات کہی ہے البته کہ بعضیا نہیں، گفتن نهی ضد از ضد خاص کو بھی خاص منع نه، اما کرتا ہے، خلاف لیکن ایسا ہے نہیں، هم ظاهر کیونکہ ادله مشہور است، کے فقہا کے خلاف اور اصولین کے مشهور لحاظ فقها و کے اصولین. نظریے کے خلاف ہے یہ بات۔ وعلیکم السلام. صلوات الله علیه، صلوات الله علیه.
اس طرح کے آپ الذریعہ ایک کتاب ہے جو آغا بزرگ تہرانی کی کتاب ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں وہاں انہوں نے اس طرح کی چیزوں کو بیان کیا، شیعہ کتابوں کو وہاں پہ ذکر کیا ہے انہوں نے۔ على كل الشيخ أبو لا بس شیخ ابو بزرگ اس مسئلے میں اور اس طرح کی چیزوں میں آغا بزرگ تہرانی بہرحال ماہر ہیں، لہٰذا اگر آپ ان کی کتاب کو دیکھیں تو آپ کو یہ چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے واضح ہو جائیں گی۔ نعم الشيخ تفضل. بله 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 اس کی سند بالکل صحیح، اس میں کوئی اشکال نہیں، صحیح ہے بلا اور امام جواد امام محمد تقی سے نقل ہوئے رہو، اور شرعی لحاظ سے تعبد الشرعی یہ بات کہی ہے، لیکن جو چیز بیان ہونے والی وہ یہ کہ اصل اولی شک کے وقت میں امارات میں یعنی نشانیوں میں ہمارے پاس اصل اولی کیا ہے کہ قضیہ حقیقی یعنی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی آج کو بھی شامل کرے گا، لیکن یہ از کیونکہ یہ عقلی بحث ہے، اگر ہمارے پاس کچھ قرینے ہوں اور کوئی راستہ ہو جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت کی خاص بات تھی اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو وہ جو ظرفیت ہے شک کی وہ ختم ہو، تو اس کے خلاف ہمیں علم حاصل ہو جائے۔ اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کے سلسلے میں زیارت کی اور امام حسین کی زیارت کے سلسلے، دو قرینے ہمارے پاس ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اکیلا کافی ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے کہ شک نہیں ہے، یہ اما ایک واقفیہ کا مسئلہ کہ امام رضا کی شہادت کے بعد اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شیعوں کے درمیان سب سے بڑا شگاف ہوا، وہ قصہ واقفیہ کا ہے جس میں سینکڑوں ہزاروں حتی راویان حدیث وہ اس معاملے میں منحرف ہو گئے، انہوں نے کہا کہ امام موسیٰ کاظم اس دنیا سے نہیں گئے اور امام رضا امام نہیں ہے، امام موسیٰ کاظم غائب ہو گئے، لہٰذا لوگ امام رضا کی زیارت امام رضا کو عنوان کے نام سے نہیں کرتے تھے، امام کے عنوان سے، لہٰذا امام رضا نے یہ بات کہی تاکہ لوگ امام رضا کی طرف جائیں، لہٰذا یہ قرینہ ہے ہمارے لیے کہ یہ روایت جو آپ کی زیارت کی افضلیت پر ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس دور کی ضرورت کے لحاظ سے، اور امام رضا امام جواد نے اس طرح سے بیان کر کے کمر توڑ دی واقفیہ کی۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز سے افضل ہے، چار افراد جو امام حسین سے افضل ہے ان سے بھی افضل ہے، ان کی زیارت سے بھی افضل ہے امام حسین کی زیارت، لہٰذا یہ قرینے ہمارے پاس ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ قضیہ خارجی ہے، یعنی اس وقت کا ہے۔
بله درسته. یعنی چه؟ حتی زمان ما؟ کیا ہمارے زمانے میں بھی؟ نه آخه زیارت باید بگن زیارت اون خلص نحو افضله، مطلق نه کیسے ہم کہہ سکتے زیارت ہیں کہ نحو افضل؟ مطلق. یعنی کوئی ایک اگه عام کسی انسان اگر جائے، غیر یعنی غیر خلص شیعہ جائے عام زیارت بیاد. کرنے، تو آپ کیا خب کہیں گے؟ میدونم حتی در زمان ما ها همین. خب بات آپ جو کہہ میدونم رہے ہیں اس کا مطلب یہ بارو کہ عام ببینید ایک از غیر عامه شیعہ بھی زیارت زیارت کی، کنه. یہ حیثیت جو آپ این بیان کر رہے ہیں لغو ہے یہ، حیث لغوه، یعنی این کیونکہ اصل حیثیت بات جو لغوه کہہ رہے ہیں حسب امام وہ بھی مقصد. لغو ہو جائے گی، یہ جو آپ کی بات اس معنی میں کہہ رہے ہیں حضرت. خب آپ همچون حیثی در جناب زیارت رسول اکرم پیغمبر کی میگیم زیارت پہ بھی یہ بات کہیں گے آپ؟ که من حیثن، حالا نگیم یعنی آپ پیغمبر کے لیے بھی کہیں گے یہ نه، یعنی کہ میتونیم بگیم ایک من خاص حیثیت حیث سے خاصن امام زیارت پیغمبر کی زیارت امام حسین پیغمبر سے افضل ہے؟ زیارت امام حسینه. بخوام عرض کنم اینا قرینه میشه برای میں این یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ من قرینہ ہے حیث ہمارے پاس کہ خاصن ایک خاص و حیثیت اینکه سے بھی حضرت فرمودن افضل نہیں ہے متعلق به کسی این اور کی زیارت. حیثیته. وقت مقصود از لیکن چونکہ ہمیں خاطر معلوم قضیه ہے واقفیہ کا والدیت مسئلہ اور واقفیه باشه امام حسین کی هیچ زیارت کے میشه سلسلے میں جو قرینه چیزیں میشه ہمارے پاس ہیں وہ و علم آ علم رہی ہیں. آور علم این آور ہمیں کہ یہ قرینه امام نے اس دور آیا کے لیے خاص خودی کہا. است مطلقا، حتی من حیث خاص نه. چون ببینید ظهور دیگه، وقتی ظهور هست که من حیث خاص معلوم نیست. میدونم وقت تحلیل عام حمل بر حکمت میشه. درسته؟ دو قرینے ہمارے بخاطر پاس جو اصل ہیں این دو وہی تا کافی ہیں قرینه. ہمیں مطلب تک کے پہنچانے کے لیے. عرض کردم این ظاهرشه دیگه. آپ خود ظہور ادعای ظهور آپ میکنیم. ظاہری این معنی کا ظهور به بیان کر رہے خاطر ہیں، این دو ٹھیک ہے ظاہری معنی اسی قرینه معنی میں، لیکن ہمارے پاس دو احساس دلیلیں خواهد الگ میکرد. سے ہیں جو برای بتا جهت رہی ہیں، شدن جو یه ہمیں اشارہ مرئی دے رہی ہیں قرینه کہ میشه برای یہ که مراد از اسد اس دور کے حیوان لیے خاص تھے. مفترس بس نیست، اگر کوئی پس انسان مراد کہے از کہ اسد میں نے ایک شیر کو خلاف دیکھا تیر ظاهرشه. چلاتے ہوئے، تو یہ همیشه تیر قرینه چلاتے ہوئے خود اگر قرینہ ہے کہ یہ ظهور شیر حیوان مقتضا نہیں ہے، بود کسی اور کی بات ہو رہی ہے. ظهور را خراب تو میکرد. اصل ظاہر اس کو معنی کو بدل رہی ہے. بله تو قرینے پس ہمارے اصل پاس موجود ہیں. این دو تا قرینه. بله به نظر میرسه همجور که بعضی از بزرگان گفتن، علامه میرے ذہن میں ہے کہ علامہ مجلسی مجلسی هم بھی یک جایی فرمودن کہ همون پہلی ہی 40 میں اول پہنچ گئے تھے. وقتی که ما قیاس کنیم کہ جب ہم قیاس کریں رفت و رفت آمد کو، آمد ها را، کیونکہ تو کوفے سے روایت داره از مکے تک کوفه جو تا کہ تقریباً 2000 مکه کلومیٹر ہے، 2000 کیلومتره. عام طور سے عادتا 2 دو ہفتے میں هفته پہنچ جاتے تھے. نمیرفتن. تو روایت داره کسی یه هفته رفت زمان کہ علی، روایت میں اگر کوئی ایک این ہفتے به میں گیا تو اس حیوان نے اپنے ظلم حیوان پر کرده، ظلم کیا، یعنی یعنی زیادہ تیز دوڑائے زیادی اسے گھوڑے. رونده این حیوان را. اور کوفے سے وقت از کوفه تا 2000 کلومیٹر کے مکه آس پاس ہے. بیش از 2000 کیلومتره و از کربلا اور کربلا و کوفے سے کوفه تا شام شام اس زمانے میں حدود 1000 کلومیٹر 1000 کے آس پاس تھا. کیلومتر، حدود 1000 کیلومتر. اور عام طور سے عادتا یه هفته ایک ہفتے میں پہنچ اگه جاتے. کسی عادتا بره میتونه بره. در رفتن جانے میں اهل اہل بیت بیت را کو چرخوندن سیدھے نہیں لے گئے، شهرها، الگ الگ راستوں مستقیم سے لے، نبردن موصل سے لے گئے اور اس طرح کے علاقوں سے آوردن لے گئے. موصل و از موصل و اینجوری. لیکن واپسی اما میں تو تیزی برگشتن سے سیدھے مستقیم راستے سے آیا. اومدن. لہذا این که همون در بعین اول لہذا بوده به اقوا نظر یہی ہے میرسه کہ پہلی اقوا عربی است. گذشته از این که اگه اربعین دوم بوده یک دوسرے کہ سال پھر کجا ورنہ پھر بودن؟ ایک سال اگر ہم اگلی 40 کو نه مانے تو ولی ایک سال یہ لوگ کہاں تھے؟ احوال دادن. نه کیونکہ اتنے دن قید میں نہیں تھے یہ لوگ. بله چند منزل بوده؟ خب خب
یہ 40 منزل کی جو آپ بات کر رہے ہیں کس روایت میں؟ میدونم یعرف الاشیاء باضدادها و به نظائرها. میں عرض کر رہا ہوں کوفے سے مکے جو 2000 کلومیٹر ہے، بیش از 2000 2 ہفتے میں لوگ پہنچ جاتے تھے. متعارفش 2 ہفته بوده. لہذا روایت میں کوئی 1 ہفتے میں پہنچے تو اس نے ظلم کیا اپنے حیوان پہ. اگر 2000 کلومیٹر کا راستہ، کیونکہ حتما 2000 کلومیٹر کہ عام طور سے 2 ہفتے میں جاتے تھے، اور کربلا سے شام و کوفہ کیونکہ 1000 ہی کلومیٹر ہے، اس سے بھی کم تر ہے. 1000 کلومیٹر یا کمتر ہے. وقت یہ ہفته میان، اگر تیز نہ ہے تو 1 ہفتے میں آ جاتے ہیں. سریع بیان یا هفته میان. وقت اگر نه اگر آپ کہیں گے اگلے سال آئے تو پھر یہ پورے 1 سال یہ لوگ کہاں تھے؟ کجا بودن این اهل بیت؟ 1 سال. لہٰذا ظاہراً پہلی 40 میں لوگ لوٹ آئے. اول بوده. نه 40 دوم یعنی سال دیگه 40. آخر ربیع الاول که نبودن. نہیں، 40 دوم کا مطلب ہے یعنی اگلے سال کی 40. یعنی 40 سال دیگه. اونایی که گفتن 40 بعد گفتن 1 سال بعد، چون استبعاد کردن. اور انہوں نے اس 40 دن کے حساب کو وجہ سے 40 دن میں امکان نہیں آنے جانے کا، لہٰذا انہوں نے اگلی سال کی 40 کو کہا ہے. لیکن عام طور سے 2 ہفتے میں ہو سکتا ہے یہ سفر. کسی یه هفته رفت ظلم به حیوانش کرده. وقت بیش از 2000 کیلومتر و از کربلا و کوفه تا شام یا کمتر. دیکھیں مکے سے کوفہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور کوفے سے شام 1000 کلومیٹر ہے. بله. لہٰذا روایات میں ہے کہ یہ فاصلہ کمتر وقت میں ہو سکتا ہے طے. عرض کردم آپ رجال کی مفصل کتابوں کو دیکھیں، مرحوم ماما غانی کی کتاب کو دیکھیں، مختار کے سلسلے میں روایات ہیں جس میں انہوں نے مدح کی ہے اور ضم بھی کی ہے، اختلافی بھی ہے. لیکن مرحوم بھائی نے ایک جزوہ لکھا ہے جو چھپا بھی ہے جناب مختار کے سلسلے. انہوں نے ترجیح دی ہے ان روایات کی جن میں مدح ہوئی ہے مختار کی، ان روایات پر جس میں مذمت ہوئی ہے، کیونکہ جتنی مذمت والی روایات ہیں جناب مختار کی وہ سب غیر صحیح. لہذا جو اہل فن نہیں ہے وہ ان روایات پر بھروسہ نہیں کر سکتا. لیکن اہل فن جیسے بھائی مرحوم انہوں نے ترجیح دی ہے ان روایات کو جو مختار کی مدح میں ہے، مختار کی تعریف میں. اگر آپ سے کوئی نسبت دے کوئی چیز جو اچھی نہ ہو، صحیح نہ ہو، اور جو آپ کو نسبت دے رہا ہے مجہول انسان ہو وہ، کیا میں آپ کے لیے اس بات کو قبول کروں؟ جتنی یہ روایات مختار کے سلسلے میں ہیں یا مجہول ہے راوی اس کا یا غیر ثقہ ہے. نعم. لا. ابو الفضل عباس رسول کی اولاد میں نہیں ہے، امیر سید ہیں، امیر المومنین کے بیٹے ہیں. ذرا حضرت امیر ہے. نه ایشون میگه محمد بن حنفیه رو میشه گفت من اولاد رسول الله. اولاد رسول اللہ وہ ہیں جو جناب فاطمہ کی اولاد ہے. سلام الله علیها. ای بھائی خالد نفس رسول الله بس اسلام نفس رسول ہے لیکن رسول کی بیٹی بھی ان کے پاس ہے. وہ تعظیم ہے ان کی، وہ عظمت ہے ان کی، وہ مقام ہے ان کا. بلا شک بلا شک. سید کا مطلب ہے جناب ہاشم کی اولاد، اور احکام شریعہ کے لحاظ سے جناب ہاشم کی تمام اولاد سعادات ہیں بشرط کہ مومن ہو. اسے خمس دیا جا سکتا ہے بعنوان سعادت.
بشرط ہے کہ وہ مومن ہو اور جناب ہاشم کی اولاد سے ہو. بله 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 نه فقط گوشمالی شکستن که صرف حالا خبر دینا نہیں، واقفیه صرف ان کا مقابلہ کرنا نہیں، ان کو ختم بعد کر از دینا. حضرت لہذا جواد دیگه وجود غافری نداشته، امام یعنی محمد تقی کے شکست ان این اقدامات کے حربی بعد که تقریباً مصطفی ختم ہو جعفر گیا واقفیہ، قائد شده نمرده بہت جلدی ختم کر دیے. رفت از بین، زودم بہت رفت. قوی اصلا تھے، بہت یعنی طاقتور طریقے خیلی سے آئے قوی تھے. بود. شیعوں کے درمیان علی تفرقہ ابن ایک ابی بہت بڑا، حاتم بطائنی که ایک ایسا شخص جو نماینده کئی امام 100 تا معصوم امام کا نمائندہ، اس نے آ معصومه کے خراب کر اینجور اس طرح از خراب زیاد کرد. زیاد زیاد قندی که کندی یکی جو ایک از ثقات بہت اصحاب ثقہ افراد میں حضرت تھے، کاظم یہ اس طرح علیه سے برباد ہوئے السلامه، اور اس اینجور طرح سے ان کے خراب عقائد کرد. خراب ما ہوئے. طلا کسای دیگه. یعنی یعنی ظاہری ظاهرا طور شیعوں کے بزرگترین درمیان اختلاف جو در سب سے بڑا داخل اختلاف ہوا عامہ کے تشیع زمانے در میں زمان واقفیہ تھا، ائمه مسئله اور امام واقفیه محمد تقی که جواد نے حضرت اس کو جواد ختم کر سلام الله دیا علیه اپنی حکمت شکوندن. عملی سے. چی؟ نه میگن غلام بوده، اما توی مرحوم شیخ عباس قمی ذهن نے مرحوم آقا عباس قمی سفینۃ البحار میں رضوان الله علیه در سفینة البحار غلام نہیں، اونه که نشر عطیہ کو خودش غلام میگه نہیں بنایا، غلام شاگرد نبوده بیان عطیه. کیا. جناب عطیه غلام جابر کے نبوده، شاگرد شاگرد جابر تھے، بوده، از جابر غلام نہیں تھے، تفسیر اور نقل تفسیر نقل کرده. کی. اور بعدم حجاج حجاج خدا لعنتش کنه نے بہت ظلم کیا ان کے بلاهای عطیہ کے عظیمی اوپر، سر جو امت شاگرد تھے عطیه. جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے. نعم. وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أي. أي. نعم. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. كل إشكال ماكو. هناك حديث شريف يقول قولوا اور اس میں للناس ما يعرفون روایت میں ہے ولا کہ ان تقولوا لوگوں سے لهم اس ما طرح ينكرون. هذا اللي الطلاب ما يفهموه شي في تدرسهم، هذا تضييع جو لوقتك ولوقتهم. جس طرح سے سمجھتے ہیں اس طرح سے ان سے بات کرنی چاہیے. روایت بھی یہ کہتی ہے کہ لوگوں سے اس زبان میں بات کرو، اس طریقے سے بات کرو لا جو إشكال سمجھتے ما ہیں. في إشكال بالراتب. لہٰذا اس طرح سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے راتب لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لا، هذا المعنى لا دليل عليه إطلاقا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خطب نے الإمام خطبہ الحسين دیا ہے عليه روز السلام عاشورہ، يوم عاشوراء. لاحظوا اور اس معنی کو ختم کیا جو آپ خطبتين بیان کر رہے بهذا المعنى. ہیں. امام حسین نے یوم الإمام الحسين عاشورہ عليه السلام في يوم ایک خطبہ عاشوراء دیا، صاح صيحة سمعها آپ نے ایک ایسی كل آواز بلند کی أعداء جو سب تک پہنچی. وقال إن مضمون یہ لكم مضمون کہ میرا ایک حق ہے لكم تمہارا، حق علي، يعني أنا واجب علي أعرفكم بنفسي. لہٰذا جو نہیں، اللي ما كانوا تاکہ جو يعرفون نہیں جانتے ہیں مجھے صاروا وہ پہچان لیں عارفين. مجھے. ولذا هذا الكلام لہٰذا یہ قطعا بات جو آپ کہہ رہے ہیں منقطع. قطعاً صحیح نہیں ہے. بله. اشکال نداره عمدن سوره بخونه نه به عنوان جزئیت، چه اشکال داره؟ هر چی تو نماز آدم بخونه
نماز واجب میں فقط در پہلی نماز رکعت اور واجب دوسری رکعت در میں رکعت اول و دوم ایک قران سورے سے زیادہ یعنی پڑھنا بیش از جائز نہیں، یک سوره لیکن جایز تیسری نیست، رکعت میں اما در رکعت سیوم تسبیحات اربع کی جگہ اگر حمد پڑھنا حمد چاہیے، بخونه به جای تسبیحات. حالا اور یا بحث قرآن کے در بعد یہ حال سورہ پڑھ لے، قرآن کوئی حرج نہیں ہے، یه سوره بقره بخونه، چه اس کے اشکالی خلاف داره؟ کوئی یہاں پہ دلیل نہیں ہے۔ دلیلی بر خلافش نیست. همین چرا میخونه؟ چون به عنوان اینکه نماز نه، به عنوان اینکه نماز نه جایز نیست، اما به عنوان نماز کے اینکه عنوان سے قرآن پڑھ رہا ہے تو هر نہیں، جای نماز قرآن قرآن کے جایز عنوان آدم سے بخونه. پڑھ رہا ہے کہیں پہ بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اگه حرج نہیں۔ میفهمه اینو، اگه عامیه و نمیفهمه نه بهش بگو نخونه اصلا. اور اگر نه نہیں بگو جانتا اگه ایک عام عوامه انسان ہے، نمیفهمه عوام بهش الناس بگو میں ان نخونه. چیزوں کو نہیں سمجھتے، اسے کہیں نہ پڑھے۔ باطله اگر بدونه، اگر ندونه. اگر جانتا اگر ہو تو ندونه باطل ہو جائے گی نماز، رفع ما لا یعلمون جاهل را میگه نمازش لیکن اگر چونکہ عام انسان ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، لہٰذا اس سے کہا جائے گا کہ نہ پڑھے تاکہ آئندہ یہ غلطی نہ کرے۔ جاهل نمازش باطل نیست. اس کی پرانی نمازیں باطل نہیں ہے لیکن آئندہ نہ پڑھے، اگر بدونه بله باطل. اور اگر جان بوجھ کے پڑھے تو باطل ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.